الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، عزیز طلبہ، ماں اور بہنوں، ہم مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم و تعلم کی ضرورت و اہمیت اسی طرح مسلم ہے جس طرح دنوش کو قرآن کریم فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی جو رات میں عبادتیں کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص جو تعلیم و تعلم کے بعد ان میں سے صرف فرائض واجبات ادا کرتا ہے اور لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے. اور ان دونوں میں تفاوت اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. جس طرح مرد حضرات علوم دینیہ حاصل کر کے قوم کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مردوں اور عورتوں میں سے جس نے بھی حالت ایمان میں اعمال صالحہ سے انجام دیے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے اور ان کے عمل سے بھی بہت بدلہ انہیں دیں گے. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت ان کے حیات کا مقصد اپنی عبادت ہی بتایا ہے. ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمد و پاکی میں مشغول ہے. بالکل اسی طرح پیدا ہونے سے مرنے تک کا مختصر وقت ہمیں دیا گیا ہے تو محض اس لیے کہ دیکھا جا سکے کہ کون ایسا عمل کر کے آتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو مختلف بنایا ہے، یعنی دونوں کو مختلف دائرہ کار فراہم کیے ہیں. جیسے کائنات کی ہر شے ایک نظام اصول اور اصول شرعیہ کے ساتھ اور دائرہ کار میں موجود ہے، بالکل اسی طرح عورت اور مرد کے لیے دائرہ کار بنا دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی حدود میں اصول شرعیہ کے ساتھ زندگی بسر کرے. مرد گھر سے باہر اور عورت کو گھر کے اندر رہنے کے لیے اصول و نظام بنایا. حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اتنا علم تو سبھی پر فرض ہوا کہ حلال و حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کو جانا جا سکے. لیکن اس کے بعد جتنا بھی دینی علم ہے اس کے لیے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا ہے کہ عورتیں علم حاصل نہ کریں جبکہ مرد ان کو ضرور حاصل کریں. اس کے بعد مقصودی علم تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر عورتوں کے لیے مزید علم حاصل کرنا منع ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افقہ الناس اور حسن الناس نہ ہوتی. عہد رسالت میں عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا باقاعدہ انتظام تھا. الحمدللہ آج بھی بہت سے مدرسہ نسواں قائم ہیں جہاں بہتر نظام کے ساتھ اسلامی قوانین و ضوابط کا لحاظ کرتے ہوئے عمر کی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا گیا ہے. اس کے لیے لڑکیوں کو پہل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.